الحمد لمن نزل وأنزل الكتاب والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين يمسكون بالكتاب وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم ثم صل علیہ. انتہائی واجب التکریم سامعین، سیرت النبی کانفرنس سننے کے لیے تشریف لانے والے جملہ احباب، میں اپنی بات کا آغاز اس ذات بابرکات کے نام سے کرتا ہوں کہ جو ہر آغاز کا سبب آغاز بھی ہے اور ہر انجام کا باعث انجام بھی. بے شمار درود و سلام کے نذرانے حضور سرور کونین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہ جن کی ذات فخر آدمیت بھی ہے اور درس بصیرت بھی. سامعین، مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے چلا ہوں وہ موضوع ہے ادب مصطفیٰ. ادب مصطفیٰ قرآنی آیت، حدیث قدسی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں مختصر وقت میں سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات اپنے چہرے سے یہ تھکاوٹ اور سنجیدہ پن اتار کے ذرا محبتوں سے امید ہے سماعت فرمائیں گے. تسی منو انج دیکھ رہے ہو جب پٹرول میں مہنگا کیتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند پھول پیش کر کے اجازت چاہنی ہے میں نے، اور اسی پر میں نے گفتگو کرنی ہے. آپ حیران کن ہیں. ایک خان صاحب سے کسی نے پوچھا، خان صاحب بتائیں کہ یہ چوزا انڈے سے باہر کیسے نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بات قابل غور نہیں، قابل غور بات یہ ہے کہ اندر گیا کس طرح سے. تو آپ سے گزارش ہے کہ غصہ دور کر دیں اور یہ جو اجنبیت ہے اسے دور کر کے ذرا ایک دفعہ محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ. بہت شکریہ. آپ کے ذوق کو اللہ پاک سلامت رکھے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دو مشکل جملے سماعت کیجئے گا، پھر میں انشاءاللہ بہت جلد بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ آقا کا ادب کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کا ادب میں نے اپنے ذہن کے مطابق کرنا ہے؟ آقا کے ادب کا معیار کیا ہے؟ آقا کے ادب کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آقا کے ادب کا لیول کیا ہے؟ کیا آقا کا جو ادب ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھ سے کرنا ہے؟ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سامعین توجہ فرمائیے گا. میں نے جو آقا کا ادب کرنا ہے تو آقا کا ادب کرنے کے لیے میری نظر کافی ہے، میری بصارت کافی ہے، میری آنکھ کافی ہے، یا آقا کا ادب کرنے کے لیے صدیق کی نظر چاہیے؟ آقا کا ادب کیسے کرنا ہے؟ آقا کا ادب کرنے کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت ہے یا پھر عشق کی نظر چاہیے؟ میں زیادہ تمہیدی بات نہیں عرض کروں گا. آقا نامدار
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کو مجھ سے کتنی محبت؟ سیدنا عمر فاروق سے پوچھا آپ کو مجھ سے کتنی محبت؟ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق سامنے آئے اور پوچھا عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ادب کا معیار بتا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں جن کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ الفارق بین الحق والباطل، فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والے کا نام ہے۔ آقا نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت؟ عمر فاروق کہنے لگے آپ سے محبت مجھے ماں باپ سے زیادہ، آپ سے محبت مجھے آل اولاد سے زیادہ، آپ سے محبت مجھے مال و ثروت سے زیادہ، جاہ و حشمت سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا اپنی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ابھی سوچا نہیں، ذات، جان، اپنا جسم، اپنی روح سے تو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، میں نے ابھی سوچا نہیں۔ تو رسول پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیث اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بیٹا اٹھنا نہیں، آپ اٹھنا ہے تو بھی اٹھ جائے ورنہ بیٹھ جائے۔ ایک تحفہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے چلا ہوں، ذرا محبتوں سے کہیں سبحان اللہ۔ میرا یہ عقیدہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام کا یہ عقیدہ ہے، دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی ذات ایسی نہیں بنائی جو عزت و عظمت میں، شان و شوکت میں، رفعت و منقبت میں، عبدیت و عبادت میں، رافت و رحمت میں، نبوت و رسالت میں، صداقت و عدالت میں، صاحب فضل و کمال، بے مثل و بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، آمنہ کے لال ہوتے، صبح و شام بھی نہ ہوتے، شریعت کے احکام بھی نہ ہوتے، میرے محبوب میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو یہ سورج کی جولانی بھی نہ ہوتی، تاروں کی تابانی بھی نہ ہوتی، آسمان کے چاند کی درخشانی بھی نہ ہوتی، یہ بچپن، بڑھاپا، جوانی بھی نہ ہوتی۔ میرے محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو میں نے کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، دھرتی کو اس کا گوہر مقصود بخشا۔ محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو میں نے کائنات کو بنایا، آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محبوب آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیدوی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی، نہ ہوندہ پانی،
نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا سہوری کسے شہدہ ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو کائنات کو بنایا. آپ کو پتہ ہے میں نے زور کیوں لگایا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کی سوسائٹی کا یہ ٹرینڈ ہے کہ مولوی صاحب جدوں تک پتا پاڑ کے سامنے نہ رکھے نسی سبحان اللہ نہیں کہنا. ذرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. جنہیں میرا زور اچھا لگا او نہ بولو. جنہاں دا عقیدہ ہے نا حدیث قدسی کی طرح کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب تو نہ ہوندا تے آدم صفی اللہ بھی نہ ہوندا. محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محبوب آپ تھے تو یہ کائنات بنائی گئی. محبوب آپ کو بنانا تھا تو کائنات کو بنایا. سورج چمک رہا ہے کہ آپ نے آنا تھا. چاند چمکتا ہے آپ نے آنا تھا. تارے چمکتے ہیں آپ نے آنا تھا. دریاؤں میں روانی ہے آپ نے آنا تھا. یہ بچپن بڑھاپا جوانی ہے کہ آپ نے آنا تھا. جبریل ہے کہ آقا نے آنا تھا. نہیں مجھے کہنے دو جنت ہے تو اس لیے کہ آقا نے آنا. اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، جوش خطابت میں نے یہ بات نہیں کہہ دی. سامعین اللہ تعالیٰ کا قرآن اٹھائیے سورہ بلد 30واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. اٹھائیے تفاسیر علماء کرام بیٹھے ہیں. بلد شہر کو کہتے ہیں. اللہ عرش پہ بیٹھ کے مکہ کی قسم اٹھاتا ہے. مکہ میں بیت اللہ ہے اس لیے مکہ کی قسم نہیں. مکہ میں زمزم کا کنواں ہے اس لیے مکہ کی قسم نہیں. مکہ میں صفا مروہ ہے اس لیے مکہ کی قسم نہیں. مکہ میں مقام ابراہیم ہے اس لیے مکہ کی قسم نہیں. اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ گلیاں مکہ کی ہیں تلیاں مصطفیٰ کی ہیں. ذرا محبتوں نال کہہ دیو سبحان اللہ. یہ جتنے مہمان آ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہی ہیں، آپ کو سنائیں گے. آپ کی توجہ مائک کی طرف ہوگی تو پڑھنے والے کو آسانی ہوگی. میں ایک باریک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جملہ سامعین کی توجہ. علماء کرام تشریف فرما ہے. میری خوش بختی کے دونوں اطراف علماء کرام بیٹھے ہیں اور میں پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوں. بڑی توجہ چاہوں گا. زور میں نے لگایا کہ آپ کی توجہ حاصل کروں اور میں اس میں کامیاب ہو گیا. آپ متوجہ ہو گئے. ایک خان صاحب دریا کے کنارے ایک چھٹاک دہی لے کر اس کے دریا کے اندر ڈال کے اسے مکس کر رہے تھے. کسی نے پوچھا خان صاحب کی کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں لسی بنا رہے ہیں. اگلا بندہ بھی پٹھان، انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہم لوگ بدنام ہو چکے ہیں. ارے اللہ کے بندے اتنی لسی کون پیے گا؟ ذرا ایک بار پھر مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ. سامعین ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے گھر سے لے کر مدعا چلا تھا وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنا ہے. کثیر تعداد میں مہمان موجود ہیں. اللہ کریم نے بڑی توجہ چاہوں گا. 2 منٹ کی توجہ بزرگ احباب مبارک ریش کی توجہ چاہتے ہوئے. نبی پاک سرور کونین کو جب بھیجا، نبی پاک نے تمام عالم انسانیت سے 109 دفعہ خطاب کیا. قرآن مجید میں 109 دفعہ پاک پروردگار کے اولو العزم پیغمبر نے انسانیت سے خطاب کیا. اس میں صرف 20 دفعہ خطاب تمام انسانیت سے تھا، جس میں سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی یہودی سبھی ہیں. ان سے 20 دفعہ خطاب کیا اور 89 دفعہ 89 دفعہ 99 دفعہ خطاب صرف مومنوں سے کیا. بڑی توجہ چاہوں گا. 20 دفعہ خطاب تمام عالم انسانیت سے. 10 دفعہ خطاب آقا نے کیا جب آقا مکہ میں تھے. 10 دفعہ خطاب کیا جب
جب آقا مدینہ میں تھے اور 89 دفعہ تمام مومنین سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو کہا، جب آقا صرف مدینہ میں تھے موضوع کیا اپنایا؟ عالم انسانیت سے خطاب کیا تو کہا اوے کافرو توحید کو مانو، اوے کافرو شرک کو چھوڑو، انسانوں موت کی فکر کرو، قبر کا خیال کرو، فرشتوں کو مانو، قیامت سے ڈرو، سچ بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ۔ یہ 20 دفعہ خطاب تمام عالم انسانیت سے کیا، لیکن 89 دفعہ 89 دفعہ خطاب آپ سے کیا، مجھ سے کیا، صحابہ سے کیا، تابعین سے کیا، تبع تابعین سے کیا۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا، اگر دل بولے تو بولیے گا، مگر نہ کوئی داد نہیں۔ آقا نے 89 دفعہ مومنوں سے خطاب کے دوران صرف ایک بات کہی، او ایمان والو میرے نبی کا ادب کرنا۔ جنہوں نے جملہ پسند ہے کہ وہ سبحان اللہ، جن کو جملہ اچھا لگا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ۔ انسانیت سے خطاب، توحید کی دعوت، انسانیت سے خطاب، شرک سے بچنے کی دعوت، انسانیت سے خطاب، قیامت پر ایمان لانے کی دعوت۔ لیکن جب مومنوں سے خطاب کیا، اٹھائیے قرآن مجید، جملہ میں مہمانوں کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ تمام عالم انسانیت سے خطاب کیا، توحید کی دعوت، شرک سے بچنے کا حکم، قیامت پر ایمان لاؤ، موت پر ایمان لاؤ۔ لیکن جب مومنین سے خطاب کیا تو اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی مت کرنا، اے ایمان والو نبی سے پہلے نماز نہ پڑھنا، اے ایمان والو نبی سے پہلے روزہ نہ رکھنا، اے ایمان والو نبی سے پہلے قربانی نہ دینا، اے ایمان والو بغیر بلائے نبی کے گھر نہ جانا، اگر نبی گھر بلائے تو اس کے گھر کھانا کھا چکو تو فوراً واپس پلٹ آنا، وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرنا۔ اے ایمان والو ویسے ہی منہ اٹھا کے نبی سے بات نہ کیا کرو، بہتر ہے پہلے صدقہ دیا کرو پھر نبی سے بات کیا کرو۔ اے ایمان والو نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ میں نے کہا یا اللہ انسانیت سے خطاب، توحید کی دعوت، انسانیت سے خطاب، شرک سے بچنے کی تلقین، انسانیت سے خطاب، جنت پر ایمان کا دعویٰ، انسانیت سے خطاب، جہنم سے بچنے کی تلقین، مسلمانوں سے خطاب۔ میرے نبی کی عزت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کا دل ابھی ناپاک ہے، میرے نبی کی محبت پاک ہے۔ کافروں کا دل ابھی ناپاک، میرے نبی کی محبت پاک۔ میں کیسے برداشت کروں کہ میرے نبی کی پاک محبت کافروں کے ناپاک دل میں جائے؟ تو پھر مجھے کہنے دو میرا عقیدہ جو اللہ نبی کی پاک محبت کافروں کے دل میں نہ جانے دے، وہ اللہ نبی کے بستر پر ناپاک عورت کیسے لا سکتا؟ اللہ کریم نے پاک پیغمبر کا
ایسا ادب بیان کیا کہ میں آج علماء کے اس مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. لوگوں، میرا نبی کوئی عام نبی نہیں، میرا رسول کوئی عام رسول نہیں، میرا پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں. محمد مصطفیٰ کائنات کی وہ واحد ذات ہے جسے اللہ کا قرآن تلاش کرتا ہے. محبتوں سے کہیں سبحان اللہ. جسے اللہ کا قرآن تلاش کرتا ہے. یہ بات جوش خطابت میں نہیں کہی، یہ بات علماء کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے نہیں کہی. آپ قرآن مجید پڑھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے. میرے آقا مکہ میں ہوں، قرآن مکہ میں آتا ہے. میرے آقا مدینہ میں ہوں، قرآن مدینہ میں آتا ہے. میرے آقا طائف میں ہوں، قرآن طائف میں آتا ہے. آقا بدر میں ہوں، قرآن بدر میں آتا ہے. آقا احد میں ہوں، قرآن احد میں آتا ہے. آقا تبوک میں ہوں، قرآن تبوک میں آتا ہے. آقا فرش میں ہوں، قرآن فرش میں آتا ہے. آقا عرش میں جائے، قرآن عرش میں آتا ہے. میرے دوستو، میرے آقا فرش پہ ہوں، قرآن فرش پہ آتا ہے. میرے آقا عرش پہ جائیں. آخری بات، قرآن عرش پہ آتا ہے. میرے آقا عائشہ کے بستر پہ ہوں، قرآن عائشہ کے بستر پہ آتا ہے.